کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ انبیاء اور اولیاء کی ذات میں غلو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء اور اولیاء کو اللہ رب العالمین سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، اس قدر غلو کرتے ہیں، اور انبیاء اور اولیاء کی شان میں وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک ویڈیو کلپ ہے، آپ یہ ویڈیو پہلے سن لیں۔ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سنا آپ نے کیا تماشا اور کیا ڈرامہ کیا ہے؟ اس بندہ کا نام امین القادری ہے، اور یہ بندہ آئے دن ایسی انوکھی بات یہ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک ادنا سا آدمی اسلام سے تعلق رکھنے والا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ غوث پاک کی شان میں جو کچھ بیان کر رہا ہے، کیا یہ غوث پاک کے لیے ہے؟ یہ جو بیان کر رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اسے قلم بنا لو، اور سمندر میں جتنے بھی پانی ہیں اسے سیاہی بنا لو، پھر غوث پاک کی شان لکھنے کے لیے انسان، جنات اور فرشتے سارے آ جائے لکھنے کے لیے، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن غوث پاک کی شان ختم نہیں ہوگی۔ یہ غوث پاک کی شان میں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے یا اس کی ہم نمائی کرنے والے جو بھی لوگ ہیں، یہ لوگ آئے دن اس طرح کے شوشے بیان کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں گڑ گڑ کر کے لاتے ہیں کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب العالمین کی جو شان ہے، رب العالمین کی جو ذات ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی شامل نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ حق کو باطل کے اوپر لا کر کے چسپاں کیا جا رہا ہے، حق کو باطل کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، بالکل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو اور جانتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ لوگ حق جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جو شان ہے اس کی شان میں کوئی برابر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس قدر یہ اولیاء کی شان میں غلو کرتے ہیں، اس قدر غلو میں آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو شان ہے وہ لا کر کے ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ شان اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی بات ختم نہیں ہوں گی۔ ہاں، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سمندر کے علاوہ اور بھی سمندر لے آئے، اور بھی پانی لے آئے اور اس کی سیاہی بنا لے، اور اللہ کی تعریف لکھنا چاہے، اللہ کی باتیں لکھنا چاہے، تو اللہ رب العالمین کی باتیں ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلمیں بن جائیں اور سمندر یہ سیاہی بن جائے، اور اس کے بعد 7 اور سمندر آ جائے اور اس کے اندر جو پانی ہے اسے سیاہی بنا لے، اور پھر اللہ کی تعریف اور اللہ کی باتیں اگر لکھنا چاہیں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو یہ بات کہی گئی ہے قرآن کے اندر، اور قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے، یہ اولیاء کے اوپر لا کر کے فٹ کرنا یہ زیب نہیں دیتا میرے بھائی، یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔
یہ بات اگر آپ غوث پاک کے علاوہ، جس کو آپ نے غوث اعظم بنا رکھا، ان کے علاوہ سب سے افضل، سب سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لا کر کے اگر آپ فٹ کر دینا، پھر بھی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین نے یہ شان اپنے بارے میں بیان کر رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اور اس شان کو لا کر کے آپ باطل کے اوپر فٹ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا مقام ایسا ہے ویسا ہے۔ میرے بھائی، یہ جو بندہ ہے یہ آئے دن ڈرامہ بازی کرتا رہتا ہے اور اس طرح سے بیان کرتا رہتا ہے کہ جسے سن کر کے تعجب آتا ہے۔ کبھی یہ بیان کرتا ہے کہ غوث پاک ہمیں نجات دلوا دیں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں بچا لیں گے۔ کبھی یہ بیان کرتا رہتا ہے کہ جب ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں تو ٹوائلٹ میں آپ احتیاط برتیں، ایسا نہ ہو کہ نیچے کا پانی، گٹر کا جو پانی ہے وہ آپ کے پیٹ میں اوپر چڑھ جائے۔ عجیب و غریب ڈرامہ یہ بیان کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے یہ گمراہی کا پلندہ ہے، یہ گمراہی کو پھیلاتا رہتا ہے، ہمیشہ گمراہی کے بارے میں بیان کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ایک اہل ایمان کو بچنا ہوگا، ایک اہل ایمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، تب جا کر کے کامیابی ہے۔